بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ میں ایک ایسے نمک کے بارے میں آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جو عرصہ دراز سے پوری دنیا میں پھلدار پودوں، پھولوں والے پودوں اور سبزیوں کی نشو و نما اور ان کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو نظر انداز کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون سا نمک ہے اور اس کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرف میرا ایک تعارف سنیں، اور اس کے بعد پھر میں ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سا نمک ہے، اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ میں ہوں جی فضل عالم، اور میرے چینل کا نام ہے کامرہ زمینداری چینل۔ اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تو آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ جی ہاں، تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نمک کون سا ہے جو پودوں کی افزائش میں اور ان کی خوبصورتی میں ہے، تو وہ نمک اور پودوں کی افزائش اور خوبصورتی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی عام جو ہم روزانہ نمک کھانے میں اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں وہ نمک نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا نام ہے ایپسم سالٹ۔ اور یہ جو ہے نا ایپسم سالٹ، یہ بنیادی طور پہ میگنیشیم اور سلفیٹ یعنی سلفر کا قدرتی طور پر ایک معدنی مرکب ہے جو معدنیات کے طور پہ نکالا جاتا ہے۔ یہ معدنی نمک ہے۔ عام نمک جو ہوتا ہے وہ تو سوڈیم کلورائڈ اس کا سائنسی نام ہے نا، یہ میگنیشیم اور سلفر اس میں ہوتا ہے ایپسم سالٹ میں۔ اب یہ ہے کہ اس کو پھر ایپسم کیوں کہتے ہیں اور سالٹ کیوں کہتے ہیں؟ سالٹ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک عام سا جیسے نمک ہوتا ہے بالکل اسی کی شکل کا ہوتا ہے، اور ایپسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برطانیہ کے ایک کاؤنٹی تھی سرے، وہاں سے یہ پہلی دفعہ جس وقت دریافت ہوا تو سرے کے مضافاتی ایک علاقہ تھا، ایک گاؤں کہہ لیں یا قصبہ، اس کا نام تھا ایپسم۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام پھر یہ ایپسم پڑ گیا۔ تو یہ ہے جی ایپسم سالٹ، آپ دیکھ لیں یہ ہے امپورٹڈ، یہ امپورٹڈ ہے، یہ سارا یہ بین ملکوں کا ہے، یہ بھی یہ کرسٹل میں، اور یہ جو ہے یہ چائنیز آتا ہے ہمارے پاس ادھر پاکستان میں۔ اس میں کئی پھر آگے ہمارے یہ بندے خدا کے فضل سے ملاوٹ بھی خوب کرتے ہیں اس میں، اور یہ وہ چیز نہیں رہتی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ وہ باہر کا جو امپورٹڈ ہے وہی خریدیں۔ اور یہ آپ کو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور یا ادویات اور بیج والی دکانوں سے آسانی سے مل سکتا ہے، وہاں سے یہ آپ بالکل خرید لیں۔ ایپسم سالٹ جو ہے یہ انسانوں کے استعمال کے لیے بھی ہے۔ باہر ملکوں میں برطانیہ یا یورپی ملکوں میں اس کو ڈاکٹر جو ہے انسانی صحت کے لیے بھی یہ تجویز کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پودوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بطور فرٹیلائزر، کھاد بھی، کیونکہ میگنیشیم اور سلفر ایک بنیادی پودوں کا جز ہے، اور یہ ان 17 وہ نیوٹریئنٹس میں سلفر اور یہ میگنیشیم بھی شامل ہے، تو یہ اس لیے پودوں کی غذائی ضروریات کو بھی پورے کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسے، یہ کن میں یہ کیسے استعمال ہو؟ اس کا ایک تو یہ ہے کہ کوئی پودا مثلاً مرجھایا ہوا ہو، اس میں بے جان سا لگ رہا ہو، یا پتے جو ہیں وہ کوئی سبزی مائل کی سے ہٹ کے وہ پیلے پیلے ہونا شروع ہو جائیں، پیلاہٹ ان میں آنا شروع ہو جائے، زردی مائل زیادہ ہوں، اس میں کمی ہو جائے، اس میں سبزی مائل جیسے یہ لش گرین ہے یہ، تو اس سے اگر یہ وہ جیسے پیلے پیلے پڑنا شروع ہو جائیں تو یہ کمی ہوتی ہے میگنیشیم کی، تو اس وقت یہ ہے کہ یہ اس کی پھر یہ ایپسم سالٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں۔ ایسی صورت ہو جائے جس کو پتوں کی وہ پیلاہٹ شروع ہو جائے یا پتے مرجھائے ہوئے پودے لگیں،
تو اس وقت اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ جیسے گوڈی میں نے یہ اس پودے کی کر لی ہے، تو یہ پھر ایک اس قسم یہ پھلدار پودا ہے آڑو کا، ابھی اس سال لگایا ہوا ہے، تو یہ ایک یہ چمچ ہے، تو اس کو میں نے ایسے بکھیر دیتا ہوں، نیچے نیچے ڈال دیا سارا۔ اب اس کو آپ ایسے کر کے گوڈی اس کو مکس کر دیں، مکس ہو گیا، اور اب اس کو پانی دے دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی کو 1 لیٹر پانی بوتل میں ڈال کے پانی میں اور 1 چمچ یہ ڈالیں، مکس کریں، بوتل کو اچھی طرح لائیں اور پتوں پہ خوب سپرے کر دیں، آگے نیچے اوپر پتوں کے اوپر اچھی طرح سپرے کر دیں۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ پتوں پہ سپرے کرنے سے بالکل وہ ہے تو یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ وہ اس میں پتوں سے بھی خوراک پودے کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن میں پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پودوں کے ذریعے بہت آہستہ خوراک جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ سپرے کرنے سے کچھ مواد زمین پہ گر جاتا ہے، ضائع بھی ہو جاتا ہے، کچھ پتوں میں لگتا ہے، کوئی نہیں لگتا، تو جڑوں میں جو ڈالتے ہیں وہ پورے کو پورا وہ جڑوں کے اندر جاتا ہے اور پودا اس کو سک کر کے اپنے اندر سارے کا سارا سمیٹ لیتا ہے۔ تو سپرے کا بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے وہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ جڑوں میں ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب دوسری جو ایک انتہائی عام بات، ایپسم سالٹ ہے تو بہت ہی فائدہ مند بطور کھاد استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا استعمال ایک تقریباً مہینے 1.5 بعد کیا جائے، ہر 10-15 دن ہفتے میں بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کا الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ جس وقت سلفر کی اور میگنیشیم کی زمین میں زیادتی ہو جائے گی تو یہ پھر بجائے فائدہ کے الٹا نقصان شروع ہونا ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ جس زمین میں جو زمین کلراٹھی ہے، کلر والی زمین ہے، جس میں شوریدہ زمین ہے، وہ بے شک ٹیسٹ کرا لیں، اس زمین میں یہ بالکل کسی قیمت پہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے ایپسم سالٹ، وہاں بھی جو ہے یہ فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ تو یہ ہے جی ایپسم سالٹ کا ایک فائدہ اور طریقہ کار۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔